قدیم خراسان کی برفیلی فضائیں، دھند میں لپٹے پہاڑ، ایک غریب مگر نورانی گھر۔ تاریخ کے افق پر جب علم، حکمت اور روحانیت ایک ہی پیکر میں جمع ہو جائیں تو وہاں ایک ہی نام جگمگاتا ہے: امام حجت الاسلام ابو حامد محمد الغزالی رحمہ اللہ۔ سن 450 ہجری خراسان کے شہر طوس میں ایک غریب گھرانے میں وہ چراغ روشن ہوا جس کی روشنی آنے والی صدیوں کی فکری دنیا بدل دے گی۔ والد نے غربت کے باوجود بیٹوں کی تعلیم کو امانت سمجھا، مگر جلد ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ محمد اور ان کے بھائی احمد کو ایک صالح صوفی کے سپرد کیا گیا اور یوں علم کے سفر کی پہلی اینٹ رکھی گئی۔ بچپن ہی سے کتابیں ان کا مسکن بن گئیں اور علم ان کا اوڑھنا بچھونا۔ جرجان کا سفر، پھر نیشاپور کی علمی بادشاہی، یہیں وہ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم امام الحرمین ابو المعالی الجوینی رحمہ اللہ کے شاگرد بنے۔ غزالی کی ذہانت ایسی کہ استاد بھی حیران رہ جائیں۔ فقہ، کلام، منطق، فلسفہ، ہر علم ان کے سامنے گویا دستبستہ کھڑا تھا۔ نوجوان غزالی بحث میں سمندر کی موجوں کی طرح اٹھتے اور دلیل کے آگے ہر در کھول دیتے۔ استاد کے انتقال کے بعد وہ عملی میدان میں اترے۔ سلجوقی وزیر اعظم نظام الملک نے انہیں اپنے دربار کا علمی مشیر بنایا۔ چند ہی برسوں میں غزالی پورے خراسان کے سب سے بڑے مناظر، سب سے بڑے مفکر اور سب سے بڑے فقیہ بن کر ابھرے۔ 34 سال کی عمر میں وہ بغداد کی نظامیہ یونیورسٹی کے شیخ مقرر ہوئے، وہ مقام جو آج کی دنیا میں آکسفورڈ اور ہارورڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ ان کے درس میں ہزاروں شاگرد بیٹھتے، وزراء، قاضی، فوجی سردار سب ان کی زبان کو حجت مانتے۔ مگر شہرت کا یہ آسمان ایک باطنی طوفان کا پیش خیمہ بن رہا تھا۔ ایک دن ان کی زبان بند ہو گئی، دل پر بوجھ اتر آیا۔ وہ سوچنے لگے، کیا میں اللہ کی خاطر پڑھاتا ہوں یا دنیا کی خاطر؟ یہ سوال ان کی روح میں آگ بن کر اترا، اور پھر ایک رات وہ بغداد چھوڑ گئے۔ عہدے، شہرت، دولت سب خاک میں ملا دیا۔ دمشق کے مینارے ان کی خلوت کے گواہ بنے۔ بیت المقدس کی محراب میں انہوں نے اپنے اندر کی دنیا کو پہچانا۔ پھر حج کیا، عرفات میں کھڑے ہو کر اپنی روح کو دھویا۔ سنین کی اس خلوت میں انہوں نے وہ کتاب لکھی جس نے تاریخ بدل گی، احیاء علوم الدین۔ اپنے شہر طوس لوٹ کر انہوں نے علم کی نئی دنیا بسائی، خانقاہ بنائی، مدرسے قائم کیا، شاگردوں کو ظاہری علم کے ساتھ قلبی نور بھی دیا۔ اسی دور میں کیمیائے سعادت، تحافت الفلاسفہ، مشکات الانوار جیسی شہرہ آفاق کتابیں وجود میں آئیں۔ غزالی اب صرف عالم نہیں تھے، ایک مصلح، ایک صوفی، ایک فلسفہ شکن مجاہد تھے۔ 14 جمادی الثانی 505 ہجری کی فجر، امام غزالی نے غسل کیا، کفن پہنا اور اپنے شاگرد سے کہا، مجھے میرے رب کے حضور جانے دو۔ یوں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کی فکر، ان کی کتابیں، ان کی روشنی آج بھی اس ہر دل میں زندہ ہے جو حق کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ امام غزالی وہ مرد قلندر جس کے حکمت نے صدیوں کے اندھیرے چیر کر امت کی راہ منور کر دی۔